292ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب سعید بن سالم پر قرض کا بوجھ بڑھ گیا اور جب قرض خواہوں کا مطالبہ زور پکڑنے لگا اور اس کی پریشانی بڑھ گئی، اور جب وہ عبداللہ بن مالک کے پاس گیا کہ وہ اس کو اس حال سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرے، تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بادشاہ شہریار کو بتایا کہ جب سعید بن سالم نے عبداللہ بن مالک خزائی سے اپنی حالت بیان کی کہ وہ کوئی تدبیر کرے، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی اسے اس مصیبت اور رنج و ناداری اور غم سے چھٹکارا دے سکتا ہے تو وہ برمکی ہیں۔ جب سعید نے اس کی رائے سنی تو اس نے کہا کہ برمکیوں کے تکبر کو کون برداشت کر سکتا ہے اور ان کی سرکشی اور نافرمانی پر کون صبر کر سکتا ہے؟ عبداللہ بن مالک خزائی نے سعید بن سالم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب تک خدا تیری حالت ٹھیک کر دے اس وقت تک اپنی حالت کی بہتری کی خاطر ان چیزوں کو برداشت کر۔ جب سعید نے عبداللہ کی بات سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی اس حالت کو صرف برمکی ہی سدھار سکتے ہیں، اور پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ برمکیوں کے پاس جا کر ان سے مدد کی درخواست کرے گا، ہو سکتا ہے خدا ان کے ذریعے سے اس کی مشکل آسان فرما دے۔ سعید بن سالم کہتا ہے کہ میں یہ ارادہ اپنے دل میں کیے ہوئے برمکیوں کے پاس گیا اور یحییٰ بن خالد کے دونوں بیٹوں فضل اور جعفر سے ملا اور ان کے سامنے اپنا دکھڑا رویا اور اپنی حالت بیان کی۔ جب ان دونوں بھائیوں نے میری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ خدا تیری مدد کرے، اپنے احسان سے تجھے اوروں سے بے نیاز کر دے، تجھے بہت مال و دولت دے اور دوسروں کا محتاج نہ کرے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اپنے بندوں کی کھلی اور ڈھکی سب باتوں سے خوب واقف ہے۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میں نہایت شکستہ دل ہوا اور بے حد حیران اور پریشان ہو کر وہاں سے چل دیا اور واپس عبداللہ بن مالک کے پاس آیا اور جو کچھ ان دونوں بھائیوں نے کہا تھا اسے کہہ سنایا۔ عبداللہ بن مالک نے تمام باتیں سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا کہ آج تو یہیں میرے پاس ٹھہر اور پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کو کیا منظور ہے۔ میری حالت ایسی تھی کہ صرف باتوں سے ہی میری پریشانی دور نہ ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ عبداللہ بن مالک نے اصرار کیا تھا تو میں اس کے ہاں ٹھہر گیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا منگوایا اور پھر ہم دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ ابھی ہم کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے اور مجھے وہاں پر بیٹھے پہر بھر کے قریب ہی وقت گزرا تھا کہ میرا غلام آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، ہمارے دروازے پر بہت سے خچر لدے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں فضل بن یحییٰ اور جعفر بن یحییٰ کا کارندہ ہوں۔ جب عبداللہ بن مالک نے میرے غلام کی بات سنی تو اس نے کہا کہ خدا کرے یہ خوشی کا باعث ہو، اور مجھ سے کہا کہ اٹھ اور جا کر دیکھ کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب میں نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے لدے ہوئے خچر ہیں اور جس کے ہاتھ میں ایک رکا ہے۔ اس شخص نے جب مجھے دیکھا تو اس نے وہ رکا مجھے تھما دیا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، جب تو ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے تیری باتیں سنی تو اس کے بعد ہم خلیفہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تیری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ تو مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس پر خلیفہ نے ہم کو حکم دیا کہ بیت المال سے 10 لاکھ درم لے کر تیرے پاس بھیج دیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ان درموں سے تو وہ اپنے قرض خواہوں کے تقاضوں سے سبکدوشی حاصل کر سکتا ہے، اپنے اوپر کیا خرچ کرے گا؟ اس نے حکم دیا کہ 3 لاکھ درم اسے اور دے دیے جائیں۔ ان کے علاوہ ہم دونوں اپنے حلال مال سے 10 لاکھ درم تجھے بھیج رہے ہیں، یہ کل 33 لاکھ درم ہوئے۔
جن سے تو اپنی حالت سدھار سکتا ہے۔ اے بادشاہ، یہ تھی ان سخی لوگوں کی سخاوت، خدا ان پر رحم کرے۔ اس کے بعد شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اب ایک مکار عورت کی کہانی سن جس نے اپنے شوہر سے مکاری کی۔ پرانی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نہایت نرم دلی اور محبت سے پیش آتا اور اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا، لیکن اس کے برعکس اس کی بیوی اپنے ایک یار سے دلی وابستگی اور محبت کرتی تھی۔ ایک دن اس عورت کا شوہر بازار سے ایک تازہ اور زندہ مچھلی لے کر گھر آیا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اس نے اسے اپنی بیوی کے سپرد کیا اور اس سے کہا کہ اسے پکا کر جمعے کی نماز کے بعد تیار رکھیو۔ شوہر تو مچھلی بیوی کے حوالے کر کے اپنے کام پر چلا گیا۔ اتنے میں اس عورت کا یار پہنچا اور کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ایک شادی ہے، چل میرے ساتھ اس میں شرکت کر۔ اس عورت نے سب کام کاج چھوڑے اور مچھلی کو ایک ڈول کے اندر ایک چھلنی میں رکھ دیا جس میں پانی تھا اور اس کے ساتھ چل دی اور دوسرے جمعے تک اپنے گھر نہ لوٹی۔ جب اس دن شوہر گھر لوٹا تو اس نے اسے نہ پایا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور پھر اس نے اسے گھر گھر ڈھونڈا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا، اور جب وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تو تھک ہار کر اپنے گھر بیٹھ گیا اور اس کی تلاش بند کر دی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔